آج دا میرا موضوع حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت کرار رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال اللہ پاک کی بارگاہ دے اندر دعا کرنا مولا کریم سمجھنے دی توفیق عطا فرما۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساکیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مناقب بہت ہی عظیم نے، آپ اشرا مبشرہ اصحاب کے بچو نے، داماد رسول نے، حضور علیہ السلام دے چچا دے بیٹے نے، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دے شوہر نے، اور جلدی نوجوانہ دے سردار حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما دے والد گرامی نے، اور باب مدینہ العلم نے، اور صحابہ اکبار دے وچوں سب تو وڈے قاضی نے، اور سب تو وڈے مفسر قرآن نے، حل المشکلات نے، فاتح خیبر نے، تمام سلاسل روحانیہ دے مرشد امام طریقت و ماد دے ولایت نے، آپ دے اولاد دے وچوں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے، آپ دی اولاد دے وچوں حضرت غوث اعظم نے، آپ دی اولاد دے وچوں خواجہ خاقان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جنہ دے فیوز برکات دے نال اج دنیا اسلام دے اتے مسلمان جگمگا رہے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب نو ہوئی، عام الفیل دے 3 سال خانہ کعبہ شریف دے اندر ہوئی، اور 17 رمضان المبارک یا پھر 19 رمضان المبارک کو نماز فجر تو پہلے کوفے دی جامع مسجد دے اندر ایک خبیث خارجی عبد الرحمن بن ملجم دے ہاتھوں شدید زخمی ہوئے، اور 21 رمضان المبارک کو رات کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ آپ دا مزار شریف نجف الاشرف کے مقام کے اوپر موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت اسد بن ہاشم ہے۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بابت ولادت بے درجوں فی کعبہ، کہ آپ کی ولادت باسعادت کعبہ شریف دے اندر ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی دی شان کعبے دے اندر انہاں دی ولادت ہوئی، لیکن صوفیان اور محدثین فرماتے ہیں کہ کعبے دی شان کہ اس کے اندر مولا علی دی ولادت ہے۔ سبحان اللہ، جلدی سمجھ آئے، کعبے دی شان ہے کہ جس کے اندر ولادت مولا علی دی ہو۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد محترم جناب ابو طالب نے آپ کا نام زید رکھیا۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے آپ کا نام اپنے والد ہمبانا حیدر رکھے۔ حیدر کا معنی ببر شیر، حیدر رکھے۔ حضرت مولا علی مشکل
تعالیٰ عنہ آپ کی جدو ولادت ہوئی 3 دن گزر گئے نے مولا علی نے اکھا نہیں کھولیا. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے. مولا علی کو گود وچ اٹھایا. مولا علی نے فوراً اکھا کھول لی. دنیا وچ آن تو بعد سب تو پہلے مولا علی نے روح مصطفیٰ دا دیدار کیا. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے کھجور لے کے انہوں اپنے دندان مبارک دے اندر نرم کیتا اور اپنے لواب دہن دے نال ملا کے مولا علی کو گڑتی دیتے. حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور فخر یہ کہتے ہوتے سن کہ میرے منہ دے اندر لواب مصطفیٰ ہے. آپ کا نام نامی اسم گرامی علی میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے رکھا. ادھر اللہ کا نام علی باہو العلی العظیم. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے. ایک مرتبہ حضرت مولا علی مسجد نبوی شریف کے اندر لیٹے ہوئے سن. پسینے کی وجہ کو مٹی آپ دے جسم لگ گئی. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام آئے. فرمایا اجلس یا ابا تراب, اے مٹی والے بیٹھ جا. اس کے بعد آپ کی کنیت ابو تراب کی ہو گئی, مشہور ہو گئی, جیڑی آپ کو بڑی ہی پسند سی. اے کنیت آپ کے اسماء القاب دے وچوں ایک ہادی ہے, ایک مہدی ہے, ایک یعصوم المومنین یعنی مومنین دا بادشاہ. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما دا والد ہونے دی وجہ تو ایک آپ کی کنیت ابو الریحان تیمی اور من کنت مولا فعلی مولا. اس کے تحت آپ کا ایک لقب مولا کائنات ہوئی. دیکھو حضرت مولا علی بھی علی نے ایک اہم کلامی مسئلہ دستا جانا. مولا علی بھی علی نے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کی ہے علی. اللہ تعالیٰ کی ذات جڑی ہے وہ ذاتی طور پہ علی ہے. مولا علی صفاتی طور پہ ہے, یعنی کہ اللہ کی عطا دے نال مولا علی علی ہے. گل سمجھ آ گئی. حضور نے خود حضرت علی کا نام رکھا. وہ ذاتی طور پہ بلاندے مولا علی اللہ دی عطا دے نال بلاندے. گل سمجھ آ گئی. اے تو جی داتا دے اندر کی جائے او اللہ پاک جڑا وہ ذاتی طور تے سکی ہے داتا دے. داتا دی میری اللہ دی عطا دے نال سکی نے. اسی طرح حاجت روا غوث اعظم سب تو بڑا مدد کرنے والا. یہ مطلب ہے کہ اللہ کو بڑا مدد کرنے والا, مطلب ہے اولیاء دی صف دے وچوں سب تو بڑے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے. سبحان اللہ. گل سمجھ آ رہی ہے. زیادہ اگر ذاتی تے عطائی اے دوویں چیزاں اگر بندہ مد نظر رکھے نا تے شرک دا قطعاً کوئی شائبہ رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ اور صفاتی نام الرحمن تو علاوہ اللہ کے جتنے صفاتی نام نے مخلوق دے اتے بندیاں دے اتے وہ رکھنا کی نے جائز. گل سمجھ آ گئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی کفالت جناب ابو طالب نے فرمائی. حضور کی عمر جب 8 سال سی نا, آپ کے دادا جان نے آپ کے چچا کو حضرت ابو طالب کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ایس میں اپنے پوترے کو تہاڈی کفالت دے اندر دے رہا. 8 سال کی عمر کو لے کے 51 سال کی عمر تک حضور علیہ السلام کی کفالت جناب ابو طالب کرتے ہیں.
جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اہل عرب کہنے لگے جناب ابو طالب کو، قریش والے جتنے قبیلے سن سب کہنے لگے کہ تسی اپنے بھتیجے نوں ساڈے حوالے کرو، اسی انہاں قتل کریے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اسی انہاں نوں تواڈے سپرد نہیں کرنا حتیٰ کہ اسی تواڈے ارد گرد مر جائیے، اسی اپنے بیٹیاں تے بیویاں نوں بلا لئیے، اس شرط دے وچ تسی ساڈے کول لے کے جا سکتے۔ اس طرح ہو سکتا میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جان، یہ دونوں جناب ابو طالب کے کول گئے اور جا کے آ کے اسی تہاڈا بوجھ جڑا ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں، اہل و عیال دا تہاڈے اوتے بوجھ ہے، اس بوجھ کو اسی کم کرنا چاہتے ہیں، لہذا تسی اپنے دو بیٹیاں چوں ایک بیٹا میری کفالت دے دیو، ایک حضرت عباس کی کفالت دے دیو۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کی 5 سال عمر ہے انہوں نے اپنی کفالت کے اندر لایا، اور دوسرے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس نے اپنی کفالت دے کر لایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت مولا علی کی کفالت فرمائی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچیاں دے وچوں، نابالغ بچیاں دے وچوں سب تو پہلے مولا علی نے اسلام قبول کیتا، اور مرداں دے وچوں، آزاد مرداں دے وچوں حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیتا، عورتاں وچوں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیتا، اور غلاماں وچوں سب تو پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریبی رشتہ داراں کی دعوت کی تھی، اور دعوت کر کے فرمایا کہ میں تانوں اسلام کی دعوت دینا وا، سارے خاموش سن۔ حضرت مولا علی چھوٹی جی عمر ہے آپ کی، 9 عمر نے، آپ فوراً کھڑے ہو کے فرمایا اگرچہ میں 9 عمر ہاں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا گا۔ اس وقت آپ نے آخیا کہ میں ساتھ دیا گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال تک آپ نے کبھی حضور دا ساتھ نہیں چھڈیا، اس قدر حضور دا ساتھ دیتا۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جدوں آپ ہجرت کر کے مکہ شریف تو مدینہ طیبہ کی طرف جان لگے سن، اس وقت میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو فرمایا اے علی، کچھ امانتاں نے میرے کول اہل مکہ دیا، تو ایویں کر میرے اس بستر دے اتنے لیٹ جا، اور صبح ہو جائے سب دیاں امانتاں انہاں نوں واپس کری، اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آ۔ او بستر جس بستر نوں کفار نے نشانہ بنایا ہویا سی، قتل کرنے دے ارادے دے نال آپ دے گھر دا محاصرہ کیتا ہویا سی، مولا علی بستر دے سوتے فرماتے نے بڑی چین دی نیندر سوتا، اس واسطے کہ مینوں یقین سی اگے پیچھے موت آ سکتی ہے، اج دی رات مینوں موت آ سکتی ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سی صبح امانتاں دے کے تے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ، چین دی نیندر سوتے آ۔ اور غزوہ بدر کے اندر 70 کافر قتل ہوئے، جنہاں وچوں 21 کلے مولا علی نے قتل کیتے، اور غزوہ بدر تو بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شادی ہوئی، پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے نال میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں حضرت
حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نے انہوں نے نذرانے کے طور پہ ایک مکان میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جدو آپ دے نال مولا علی کی شادی ہوئی تو اس مکان دے اندر یہ دونوں ہستیاں جلوہ فرما. جدو نکاح ہو گیا راتی عشاء تو بعد اس مکان دے اندر میرے آقا جلوہ فرما ہے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پانی دا برتن منگایا. اس اندر میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی فرمائی اور کلی فرما کے اس کا پانی جڑا مولا علی دے سینے اور بازواں دے اوتے چھڑکیا اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بلایا اور انہاں دے سر اور سینے دے اوتے پانی چھڑکیا اور دعا کیتی یا مولا علی اور فاطمہ اور انہاں دی اولاد نو میں تیری پناہ دے اندر دینا وا کہ اے سارے جڑے نے شیطان دے شر تو محفوظ رہ. حضور نے دعا فرمائی اور جنگ احد دے وچ 22 کافر قتل ہوئے جنہاں وچوں 8 کلے مولا علی نے قتل کیتے. اور غزوہ خندق دے وچ جدو خندق کھولی گئی کافرہ دا ایک بہت بڑا پہلوان عمر بن عبد ود وہ ایک جتو تھوڑی خندق کھولی ہوئی سی اس جگہ تو پھلانگ کے آ گیا مبارزہ کرنے لگا للکارنے لگا اپنی حمل کرنے لگا مسلمانوں کو للکارنے لگا. میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر مولا علی کو بھیجا. فرمایا جا علی دا مقابلہ کر. مولا علی گئے جا کے آپ نے انہیں نال مبارزہ کیتا اپنی فرمایا کہ آ گیا میں آپ مقابلے دے اندر. آپ نے کچھ کلمات کے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ خندق دے اندر مولا علی نے عمر بن عبد ود دے نال جڑا مبارزہ کیتا ہے قیامت تک دی میری امت دے تمام اولاد کو مولا علی دا مبارزہ افضل تے اعلیٰ ہے. اور غزوہ خیبر دے موقع دے اوتے اے خیبر جڑا ہے اے مدینہ طیبہ تو 174 کلومیٹر دور ہے. یہودیہ دا ایک مرکز سی خیبر. میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں 7 ہجری دا یہ واقعہ ہے. یہودی جڑے سن مسلمانوں کے خلاف سازشاں کرتے سن. 20 دن تک مسلمانوں نے اس قلعے دا خیبر دے اندر جا کے مسلمانوں نے وہ محاصرہ کیتا. بڑیاں سخت جنگاں ہوئیاں فتح ہوئی تے صحیح لیکن جڑا مرکزی قلعہ سی قلعہ قموس وہ نہیں سی فتح ہو رہا. ایک رات کو میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل چڑھا انہوں دیاں گا جڑا اللہ دا بھی پیارا ہوئے گا اللہ دے رسول دا بھی پیارا ہوگا. جب اگلا دن آیا میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے مجمع کی طرف دیکھیا. 1600 صحابہ سن جنہاں دی تعداد خیبر دے اندر جنہاں نے حصہ لیا سی 1600 صحابہ سن. اور ادھر یہودی جڑا سا 20,000 دے قریب یہودی سن. میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مجمع کی طرف صحابہ کی طرف دیکھا. علی بن علی آئے فرمایا این علی سبحان اللہ. فرمایا علی کتھے وے؟ صحابہ نے عرض کی تھی حضور انہاں نوں اکھاں دی تکلیف ہے اکھاں دی بیماری ہے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی لے کے آؤ. مولا علی آئے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لواب دہن لگایا. مولا علی دی اکھاں نوں فوراً شفا مل جاتی. شفا کیوں نہ ملدی؟ دنیا تے آؤن تو بعد سب تو پہلے رخ مصطفیٰ نوں تے ویکھیا سی. حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا مولا علی کو عطا فرمایا. حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
علیہ السلام دا پکڑ لیا. اب حضرت مولا علی کی سربراہی کے اندر صحابہ گئے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں قلعہ قموس دا سردار مہد اگے کھڑا ہویا سی. انہیں جب مولا علی نو ویکھیا ویکھ کے کہنے لگا واپس چلا جا. اور مرہم ایسا پہلوان سی جڑا 1000 دے برابر اس کی طاقت کو تسلیم کیتا جانا سی. 1000 آدمی اس کے مقابلے میں آؤندے سا تو پچھاڑ سکتا سی. کیا اپنی تعریف کرنے لگ پیا وہ میں فلاں وا میں منیا پر منیا وا چلے جاؤ. مولا علی فرمان لگے وہ کمینیا تیروں پتہ نہیں میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا, میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھیا وے. ایک شیر ہوتا ہے جڑا صرف حملہ کرتا ہے اور ایک شیر ایسا ہوتا ہے نا چیر پھاڑ کے حملہ کرتا ہے. آپ نے فرمایا کمینیا جانتا نہیں ہو میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھیا حیدر رکھیا وے. حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار دے نال ایک ہی بار کیتا اور 2 ٹکڑے کر کے واسطے جہنم فرما دیا. پھر قلعہ قموس کا مرکزی دروازہ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس دروازے کو پکڑیا. جب پکڑ کے کھبے آتے نال چھکیا نے دروازہ اتر آیا. دروازہ اتر گیا. بلکہ میں علماء کو سنیا جب آپ نے اس دروازے کو پکڑ کے ہلایا تو پورا قلعہ ڈولن لگ پیا. وہ دروازہ آپ نے اکھاڑ کے اس کے نام اپنی ڈال بڑھائی. کھبے ہاتھ نال دروازہ پکڑیا سجے ہاتھ نال تلوار چلا رہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ بعد 40 بندے اس دروازے کو چکن لگے تو تاں چکیا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 70 آدمی اس دروازے کو چکن لگتے سن لیکن ہلیا بھی نہیں سی. وہ دروازہ جڑا مولا علی نے اپنے ایک ہاتھ دے نال پکڑ لیا. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں کبھی بھی مولا علی دے مقابلے میں آؤں والا بچ نہیں سکیا. صرف 2 شخص ایسے جڑے مولا علی تو بچ سکے. ایک مرتبہ غزوہ احد دے موقع دے اوتے مکہ دا علمدار طلحہ بن ابو طلحہ جڑا ہے اس نے غزوہ احد دے اندر اپنی پیٹھ ننگی کر دی تھی. اس کے کپڑے اتر گئے. مولا علی نے بوجہ شرم وہ تو ہٹ گئے انہوں چھاڑ دیتا. ایک اور بچیا اور دوسرا ایک شخص حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے دے اتنے چڑھے ہوئے سن. وہ گلا کٹن لگے. انہیں مایوس ہو کے مولا علی نے اتنے تھک دیتا. آپ نے فرمایا اگے تو میں خدا دی رضا دی خاطر لڑتا سا پیا ہوں تو میرے اتنے تھک دیتا ہے کہ میری اپنی خواہش کا بیچ آ جائے اس واسطے انہوں نے چھاڑ دیا. 2 شخص ایسے نہیں جڑے مولا علی تو بچ سکے نے وگرنہ جڑا بھی مولا علی کے مقابلے میں آیا کوئی بچ نہیں سکتا. اور حضور علیہ السلام دے نال محبت اتنی سی. شفا کے اندر روایت موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام میرے مال میری اولاد میرے باپ میری ماں اینا سب نالوں زیادہ میرے آقا میرے تو محبوب نے. سب تو زیادہ حضور محبوب نے. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ سخت گرمی کے اندر بندے نو شدت پیاس ہوئے اس وقت جڑا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس ٹھنڈے پانی کا بھی زیادہ میرے آقا محبوب نے. ایک مرتبہ مقام صحابہ کے اندر حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں روایت کر دیا ہے. آپ فرماندیاں نے مقام صحابہ تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. حضرت مولا علی کو کسی کام دے واسطے بھیجیا. جب حضرت مولا علی واپس آئے نا میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام اثر دی نماز انہوں نے آن تو پہلے ادا فرما چکے سن. حضرت مولا علی جب آئے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام
حضرت علی دی گود دے اندر سر رکھ کے سو گئے. لاؤنا سبحان اللہ. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام سو گئے. سورج غروب ہو گیا. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے علی عصر دی نماز پڑھ لی. عصر دی نماز پڑھ لیا. طبرانی شریف کے اندر روایت موجود ہے. عصر دی نماز پڑھ لیا. آج کیتی حضور نہیں. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ علی تیری تے تیرے رسول دی اطاعت کے اندر سی زیادہ سورج نو موڑ دیتا جائے. سورج نو واپس لوٹا دیتا جائے. حضرت اسماء بنت امیس فرماندیاں نے کہ سورج اوناں دے اوتے طلوع ہویا حتیٰ کہ دھوپ جڑی ہے پہاڑ دے اوتے بلند ہو گئی. حضرت مولا علی نے وضو فرمایا. وضو فرما کے عصر دی نماز ادا کی تھی. پھر سورج غروب ہوا. حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی نماز نو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی نیند تو قربان کر دیتا. پتہ چلیا کہ نماز تو بھی افضل اور اہم ترین جڑا فریضہ ہے وہ ادب مصطفیٰ ہے. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے ادب دے وچ مولا علی نے حضور علیہ السلام کو بیدار نہیں فرمایا. اور آپ سخی اتنے سن. ایک مرتبہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع دی حالت کے اندر نے ایک سائل نے آپ دے کرو سوال کیتا. آپ نے رکوع دی حالت دے وچ انگوٹھی اتار کے سائل کو عطا فرمایا. کوئی بھی سائل مولا علی دے دروازے تو واپس نہیں گیا. اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم دا شہر